تو گرامی قدر حضرات، جس آیت بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیں، پیارے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کرتا، یعنی اپنی امت کو فرما دیں۔ تو یاد رہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم جو ہیں، ان کی محبت کا حکم اللہ نے ہمیں خود حکم دیا ہے، محبت کا حکم اللہ خود دے رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کہ پیارے محبوب علیہ السلام اپنی امت کو ارشاد فرما دیں کہ میں تم سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کرتا، علیہ اجرن کسی بھی قسم کی اجرت نہیں لیتا، الا المودۃ فی القربى مگر محبت چاہتا ہوں، کن کی محبت چاہتا ہوں؟ فی القربى اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کی محبت چاہتا ہوں۔ تو گھر والوں میں کون ہے؟ حضرت ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ فرماتی ہیں کہ صبح کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، محبوب کریم علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تو جب چادر اوڑھی ہوئی تو دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے آ رہے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنی چادر مبارک پہ بٹھا لیا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، محبوب کریم علیہ السلام کی صاحبزادی، وہ صاحبزادی جن کے بارے میں فرمایا بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بیٹی جن کے آنے پر تاجدار انبیاء خود کھڑے ہو جائیں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائی، محبوب کریم علیہ السلام نے انہیں بھی چادر مبارک پہ بٹھا لیا۔ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب کریم علیہ السلام کے نواسے اور بیٹے، آپ بھی تشریف لائے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے انہیں بھی چادر مبارک میں بٹھا لیا۔ اب حضرت ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے چادر کے چاروں کونے پہ گیرا لگا دی، گیرا لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، آسمان کی جانب اپنی نگاہ اٹھائی، آسمان کی جانب اپنا سر اٹھایا اور عرض کی مولا یہ میری اہل بیت ہے، مولا تو ان کے ساتھ محبت فرما کیونکہ میں ان کے ساتھ محبت فرماتا ہوں، اور ایسی محبت فرما کہ جس طرح میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور مولا تو ان سے اس طرح کا راضی ہو جا جس طرح میں ان کے ساتھ راضی ہوں، اور نہ کہ صرف ان کے ساتھ راضی ہو، نہ کہ صرف تو ان کے ساتھ محبت فرما بلکہ ان کے ساتھ جڑنے والے کے ساتھ بھی محبت فرما، جو ان کے ساتھ محبت کرے مولا تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس ہستی کی ولادت کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، وہ ہستی ہیں جو 5 تن میں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں بے شمار انسان آئے ہیں اور بہت سارے انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ ایسی ہستی ہے، ایسی ہستی ہے کہ جن کی زندگی میں اور جن میں ہر طرف خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں، ہر طرف کمال ہی کمال نظر آتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ محبوب کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد رسول بھی ہیں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی ہیں، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد محترم بھی ہیں، اور اب صاحب سخاوت بھی ہیں اور صاحب شجاعت بھی ہیں، عبادت و ریاضت والے بھی ہیں
اور فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، آپ علم والے بھی ہیں اور حلم والے بھی ہیں، آپ حیدر کرار ہیں اور شیر خدا ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نام و نسب کی جانب اگر میں چلوں تو یوں کہوں گا کہ آپ کا نام علی ہے اور آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے، علی بن ابی طالب آپ کا نام ہے، کنیت آپ کی ابو الحسن ہے، یعنی حسن کے ابو۔ آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن ہیں کہ حضرت حسن کے والد محترم، اور آپ کو ایک کنیت آپ کی ابو تراب بھی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام روایت میں موجود ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو محبوب کریم علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کے لیے جب مسجد کی جانب آئے تو دیکھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی کمر پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور اٹھا کر آپ کے بدن سے مٹی صاف کی اور فرمایا اے ابو تراب کھڑا ہو جا، یعنی اے مٹی والے کھڑا ہو جا۔ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو یہ بھی لقب عطا کیا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب ابو تراب بڑا پسند تھا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور والد محترم نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی پرورش بھی محبوب کریم علیہ السلام کے پاس ہوئی ہے۔ انہوں نے بچپن اور جوانی یہ سب کا سب محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں گزارا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولنی تو سب سے پہلے زیارت مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کی زیارت سے انہوں نے کی ہے۔ جب مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر اپنی آنکھیں کھول لی ہیں، اور ان کی پرورش بھی مصطفیٰ نے خود فرمائی ہے۔ تو حضرت امام اہل سنت حضرت تاجدار بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسلام قبول کیا تب آپ کی عمر 8 سے 10 سال کی تھی۔ تو جب محبوب کریم علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ سے مدینے کی طرف، تو محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اے علی آج تو میرے بستر پہ آرام فرما ہو جا، آج میرے بستر پہ سو جانا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں آج ہجرت کر کے مدینے کی طرف جا رہا ہوں، مدینے کی جانب جا رہا ہوں، تو کچھ لوگوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، یہ ان لوگوں کی امانتیں انہیں واپس کر کے صبح تم بھی مدینے آ جانا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو وقت چل رہا تھا جب محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، وہ اس طرح کا سخت وقت چل رہا تھا کہ جو وہاں کے قریشی کفار تھے، جو وہاں کے رہنے والے کفار تھے، انہوں نے یہ ارادہ بنا چکے تھے کہ جب محبوب کریم علیہ السلام سو جائیں گے ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن میرا یہ عقیدہ تھا کہ مجھے یہ یقین تھا کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے اے علی آج میرے بستر پہ سو جا، صبح اٹھ کے لوگوں کی امانتیں واپس کر دینا، جب لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر دو گے تو میری طرف مدینے میں آ جانا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشرق کی بجائے اگر سورج مغرب سے بھی نکل آ جائے تو نکل آئے گا، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کے فرمان میں کسی بھی قسم کی رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو لوگوں نے یہ تمنا کی ہوئی تھی، لوگوں نے جو ارادہ کیا ہوا تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام آرام فرمائیں گے، ہم انہیں قتل کر دیں گے، جو ان کا بستر قتل غاہ بنا ہوا تھا آج وہ بستر میرے لیے آرام دہ بن گیا ہے، اور مجھے یہ عقیدہ ہے یہ میرا، اور مجھے یہ یقین ہے کہ صبح میں اٹھوں گا۔
صبح میں اٹھوں گا اور صبح اٹھ کے لوگوں کی امانتیں بھی ان کو واپس کروں گا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں مدینے بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ میں رات بستر پہ سویا، مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچی۔ صبح میں اٹھا، لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کی، ان کے جو مالک تھے ان کے حوالے ان کی امانتیں کی، اور آپ فرماتے ہیں میں 3 دن مکے میں رہا ہوں اور ان 3 دنوں میں مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف نہ آئی، مجھے کسی بھی قسم کے شخص نے مجھے کچھ نہ کہا۔ اب فرماتے ہیں جب میں لوگوں کی امانتیں واپس کر کے جب میں مدینے کی طرف جانے لگا اور جب مدینے کے جا رہا تھا، اب فرماتے ہیں جب میں مسجد قباء تک پہنچ گیا تو مسجد قباء تک مجھے کوئی ایسا شخص مجھے نظر نہ آیا، مجھے نظر نہ آیا جو مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے آیا، کیونکہ میرا یہ عقیدہ تھا، مصطفیٰ نے مجھے فرمایا تھا کہ اے علی آج میرے بستر پہ آرام ہو جا، آج میرے بستر پہ سو جا، کل تم مدینے میں میرے ساتھ ملاقات کرے گا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محبوب کریم علیہ السلام نے پھر مدینے میں بھائی چارے کا حکم دیا، تمام صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ میں علن اعلان کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا بھائی چارے کا، 2 صحابہ کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی تو کیوں رو رہا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی آقا آپ نے سب صحابہ کو جمع کیا، ہر صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا، لیکن میں ویسے کا ویسا ہی کھڑا رہا، مجھے تو کسی کا بھائی نہ بنایا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی پریشان کیوں ہوتا ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور کل قیامت میں بھی میرا بھائی ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور یہ وہی موقع تھا جب مصطفیٰ نے تمام صحابہ میں جب بتایا اور اعلان کیا علی میرا بھائی ہے اور میں علی کا بھائی ہوں، اور یہ صرف ایک ہی موقع تھا جہاں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کو اپنا بھائی پکارا۔ باقی جتنی زندگی گزاری آپ نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پکارا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھر بہادری کا یہ عالم ہے کہ آپ جیسا کوئی جرت والا کوئی بندہ موجود ہی نہیں تھا اس کائنات کے اندر، آپ جیسا کوئی دلیر آدمی ہی پیدا نہ ہوا، کیونکہ آپ حیدر کرار ہیں، آپ حیدر کرار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں طریقہ خلفائے راشدین میں یہ بات موجود ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ میں 4تھے نمبر پہ ہیں اور آپ کا نام عشرۃ المبشرہ میں بھی آتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جنگ احد کا موقع تھا تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو جمع کر لیا، مسلمانوں کو گھیر لیا، اور کفار نے یہ افواہ پھیلا دی، اعلان کیا مسلمانوں آج تمہارے نبی شہید ہو چکے ہیں، آج تمہارے نبی کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں جلال میں آ گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی جانب جب میں دیکھنے لگا مسلمان اس میدان سے ہٹنے لگے، کئی مسلمان وہاں سے بھاگ گئے اس ڈر سے کہ انہوں نے ہمارے سلطان کو شہید کر دیا ہے، ہمارے سلطان کو قتل کر دیا ہے، کہیں ہمیں نہ قتل کر دیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تنہا وہاں پہ موجود تھا، میں تنہا وہاں پہ کھڑا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تلوار پکڑی، ذوالفقار لی، تو آپ فرماتے ہیں میں جنگ احد کی جنگ میں شریک ہو گیا، میں آگے کی جانب بنا،
گروہ در گروہ کفار کے میری طرف آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شہیدوں میں مصطفیٰ کو ڈھونڈا، شہیدوں میں بھی مصطفیٰ مجھے نہیں ملے۔ آپ فرماتے ہیں میں زندوں میں بھی نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ مجھے نہیں نظر آئے، مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں غصے سے اور جلال کے ساتھ تلوار لیے ہوئے میں آگے کی جانب بڑھ رہا ہوں، اس جنگ میں شریک ہو رہا ہوں۔ کفار گروہ در گروہ میری جانب آ رہے ہیں، مجھ پر حملہ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تلوار چلائی جا رہا ہوں اور کفار کے بیچ جائی جا رہا ہوں۔ جب مسلمانوں کو انہوں نے گھیر لیا میں آگے کی جانب بڑھتا ہوں، کفار میری طرف آ جاتے ہیں، کفار مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں کفار کے اوپر حملہ کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جانب میری نظر پڑتی ہے کہ مصطفیٰ وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ مصطفیٰ موجود ہے۔ میں مصطفیٰ کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، مصطفیٰ کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کفار آگے بڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تنہا وہاں پہ موجود ہوں، مصطفیٰ نے مجھے اشارہ کیا، مصطفیٰ نے جب مجھے اشارہ کیا میں نے ان کفار کو قتل کر دیا۔ ایک گروہ پھر آ جاتا ہے، ایک گروہ پھر آ جاتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں پھر آگے کی جانب بڑھتا ہوں، ان کفار کو بھی قتل کر دیتا ہوں، اور جب ان کفار کو قتل کرتا ہوں اتنے میں جبریل امی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، جبریل امی حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جبرائیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جبرائیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میری دلیری کی تعریف کرنے لگے، میری بہادری کی تعریف کرنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل کو محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل انہو منی وانا منہو، اے جبرائیل علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہاں مطلب یوں بتایا جا رہا ہے اے جبرائیل جس کی تعریف تو کر رہا ہے اللہ نے اس علی کو میرا قرب عطا کیا ہے، میرا کمال عطا کیا ہے اس علی کو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسا بہادر کوئی نہیں آیا، آپ جیسا دلیر کوئی نہیں آیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چہرے کی زیارت کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی جانب کافی دیر تک تکتے رہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں ابا جان آپ کب سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جانب دیکھے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں النظر الی وجہہ علیہ عبادہ، میں نے مصطفیٰ سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ بات روایات میں موجود ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور غدیر خم کا واقعہ وہ معاملہ وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اگلے جمعہ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ تو وہ مقام تھا جس میں سینکڑوں کے صحابہ موجود تھے، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا کی ہے، ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا اور فرمایا صحابہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب علی فقد احبانی، یعنی جس نے علی سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔
پھر فرمایا ومن احبنی فقد احب اللہ، پھر جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے رب کے ساتھ محبت کی۔ پھر یہاں پہ بات ختم نہ فرمائی، پھر فرمایا ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضی فقد ابغض اللہ، جس نے میرے علی کے ساتھ بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا اس نے رب کے ساتھ بغض رکھا، رب کے ساتھ دشمنی کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے میرے ساتھ وعدہ لیا، اور وعدہ لے کر مجھے فرمایا اے علی، مومن جو ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا، میری امت میں جتنے مومن ہوں گے وہ تیرے ساتھ محبت کریں گے، اور جو تیرے ساتھ محبت کریں گے تیری محبت میں میری محبت ہے، اور میری محبت میں رب کی محبت ہے۔ اور فرمایا منافق جو ہوگا وہ تجھ سے دشمنی رکھے گا، وہ تجھ سے دشمنی رکھے گا۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی، میں علم کا شہر ہوں، دروازہ تو ہے۔ اور یہ کافی زیادہ روایات موجود ہیں، طبرانی میں الگ موجود ہے، اور مختلف امام یہ اپنے انداز میں لکھتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، جو علم کے شہر کی جانب آنا چاہتا ہے، پہلے اسے دروازے پہ آنا ہوگا۔ جو میری رضا چاہتا ہے پہلے اسے علی کے ساتھ محبت کرنا ہوگی، علی کی محبت میں میری محبت ہے، اور میری محبت میں رب کی محبت ہے، اور جو رب کے ساتھ محبت کر لیتا ہے گویا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 تن میں دوسرے نمبر پہ ہیں، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ ان کے عظیم چشم و چراغ ہیں۔ یہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ وہ اہل بیت اطہار ہے جن کی محبت کا حکم آپ یا میں نہیں دے رہے، بلکہ تاجدار سرور انبیاء نہیں دے رہے، بلکہ خالق کائنات خود دے رہا ہے۔ خالق کائنات خود ارشاد فرما رہا ہے کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ پیارے محبوب آپ اپنی امت کو ارشاد فرما دیں کہ میں تم سے کسی بھی قسم کا سوال نہیں کرتا، کسی بھی قسم کی اجرت نہیں لیتا، لیکن ایک چیز طلب کروں گا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میں محبت چاہتا ہوں فی القربہ اپنے قرابت داروں کی، اپنے رشتہ داروں کی۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہی میں مصطفیٰ کی محبت ہے، انہی کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا ہے۔ ان کو مصطفیٰ کو پانا چاہتے ہو پہلے در علی پہ آنا ہوگا، پہلے در سیدہ پہ آنا ہوگا۔ اور ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، ہم در والوں کی بھی غلام ہیں اور گھر والوں کی بھی غلام ہیں۔ ہم در والوں کے ساتھ بھی محبت کرنے والے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ بھی محبت کرنے والے ہیں۔ تو آؤ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑو، اپنا تعلق بناؤ، اسی ناطے میں ہماری نجات ہے، انہی کی محبت میں سب کچھ ہے، اگر ان کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو وہی ہستی کی ولادت کا دن ابھی ایک دن بعد آ رہا ہے، 13 رجب المرجب کو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے شمار آیات بھی موجود ہیں اور بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں۔ ایسا کوئی ایک صحابی نہیں ہے کہ جن کی شان میں اتنی حدیثیں موجود ہوں، اتنی شان ہو جتنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں چاند ہوں، صحابہ میرے ستارے ہیں۔ جنہوں نے صحابہ کے ساتھ محبت کی گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ حضرت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کی
اپنی خوشبو ہے کہ ان کی شان زیادہ ہے یا ان کی شان کم ہے. ہر صحابی کی وراء الورا شان ہے اور ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے. جہاں سے بات ختم ہوئی ہے وہیں سے انشاءاللہ اگلے جمعہ بات یہیں سے کنٹینیو ہوگی. اللہ رب العزت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی محبت میں ہمیں اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.